السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اردو سیکھنے کے لیے ہر سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اردو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ ضروری باتیں جو اسلام کے اندر ضروری ہے وہ بھی ہم سیکھتے جائیں گے۔ ہم سیکھتے ہو الحمدللہ۔ تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ بھی ہمارا شروع ہوا۔ تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے میں 2 پارٹ تھے، ایک پارٹ مکمل ہو چکا اور یہاں سے دوسرا پارٹ شروع ہو رہا تھا، اور یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں پڑھ دیا ہے۔ آج ہم کو تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے کا 13واں صفحہ پڑھنا ہے، اور یہاں سے نماز کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ نماز کے اندر لگتی جتنی بھی چیزیں ہیں، کپڑے کا، بدن کا پاک ہونا، نماز کے ارکان، واجبات، یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہر ویڈیوز کو دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ جتنے لوگوں تک یہ صحیح معلومات پہنچتی رہے گی انشاءاللہ آپ بھی برابر کے شریک رہیں گے، اور چینل کو آگے بڑھانے میں ہمارا ہیلپ ضرور کریں۔ اب ہم آج کا سبق پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ اگر اس کتاب کا PDF آپ کے پاس نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالی کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ عبادت اور بندگی دونوں ایک جیسا لفظ ہے، یعنی پوجا کرنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ ہر طریقہ ہم اختیار کرنے لگے تو یہ نماز نہیں ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالی نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے۔ یہاں پہ اس پڑھنا ہے، الف کے اوپر پیش پڑھنا ہے، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے، یہ خاص طریقہ ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ آپ کو دھیان سے سننا ہے۔ 7 چیزوں کی ضرورت ہے نماز پڑھنے سے پہلے۔ نماز پڑھنے کے اندر کتنی چیزیں وہ آگے بتائیں گے۔ یہاں پر نماز کے شروع کرنے سے پہلے 7 چیزوں کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر، یہاں پہ لکھا ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان چیزوں کو شرائط نماز، ان چیزوں کا نام کیا ہے؟ شرائط نماز، اور فرض کہتے ہیں۔ فرض یعنی ضروری ہے ان کا کرنا، اور ان کا نام ہے شرائط نماز۔ بہت آسان ہے، بہت چھوٹ سبق پڑھنے والے ہیں، پورا سنیے۔ سوال: وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں کیا ہیں؟ جو شرائط کا تذکرہ ابھی ہم نے اوپر پڑھ دیا ہے، جو 7 چیزیں بہت ضروری ہے وہ چیزیں کون کون سی ہے وہ آگے بتا رہے جواب میں۔ جواب: اول، بدن کا پاک ہونا۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ بدن پاک ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے۔ دوسرے، کپڑوں کا پاک ہونا، کپڑے ہمارے پاک رہنے چاہیے۔ تیسرے، جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ پر ہم نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جہاں پر ہمیں نماز پڑھنا ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ چوتھے، ستر کا چھپانا، ستر چھپا ہوا رہنا چاہیے، اور پھر مرد کا کتنا ستر ہے اور عورت کا کتنا ستر ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے۔ پانچویں، نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ظہر کا وقت ہو رہا ہے اور کسی نے عصر کی نماز شروع کر دی، صحیح نہیں ہے، نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ ہاں، قضا کا مسئلہ الگ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو وہ بھی بتائیں گے، اگر معلوم نہیں تو کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ پانچویں، نماز کا وقت ہونا۔ چھٹے، قبلہ کی طرف منہ کرنا، اگر کوئی آدمی قبلے سے ہٹ کر دوسری جگہ منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ساتویں، نیت کرنا، ساتویں نیت کرنا۔ یہ 7 شرائط ہیں، ان کو اچھے سے یاد کر لیجئے۔ اول، بدن کا پاک ہونا۔ دوسرا، کپڑوں کا پاک ہونا۔ تیسرا، جگہ کا پاک ہونا۔ چوتھے، ستر کا چھپانا۔ پانچویں، نماز کا وقت ہونا۔ چھٹے، قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ ساتویں، نیت کرنا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کو نماز سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ نماز کے اندر کتنی چیزیں ضروری ہیں وہ بعد میں بتائیں گے۔ اگلا آنے والا سبق کون سا ہے آپ کو شارٹ میں بتا دیتے ہیں۔
یہاں پر ہم نے پڑھا تھا اول بدن کا پاک ہونا، دوسرے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرے جگہ کا پاک ہونا. تو پاکی کے متعلق جو ہمیں سیکھنا ضروری ہے، جن کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اس میں نجاست حقیقیہ، حکمیہ، پھر اس کے بعد چھوٹی ناپاکی، بڑی ناپاکی، وہ انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے گی. اب ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں. آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.